موجود ہیں وہ خود اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں اور بلائنڈنس کا شکار ہیں. میں پہلے چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن آپ سے کروا دوں. ڈاکٹر شکیب انور صاحب جو ہیں یہ آئی اسپیشلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ پروفیسر اینڈ چیف انسٹرکٹر ہیں راول انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز اسلام آباد کے. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور ابھی میں جن کا تعارف کروا رہی ہوں وہ خود اس مسئلے سے دوچار ہیں. مس رابیل پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ چیف کوارڈینیٹر ہیں PFFB یعنی پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس. بہت شکریہ رابیل آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ان کے ساتھ مسٹر محمد وقاص صاحب موجود ہیں. آپ پروڈکشن مینیجر ہیں PFFB اور یہ بھی اسی مسئلے کا شکار ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم ان کا تھوڑا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. کس طرح سے یہ لوگ فائٹ کر رہے ہیں, سوشل بیہیویئر کیسا ہوتا ہے لوگوں کا, کس طرح سے وہ سوشلی ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اس پہ بھی بات ہوگی. اور ان کی آرگنائزیشن اور اوور آل پاکستان میں اس وقت کیا کام ہو رہا ہے اور کتنا کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم چونکہ ورلڈ ریٹنا ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان میں جو پریویلنگ اس وقت ہمیں ریٹنل ڈیزیزز نظر آ رہی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اچھا, ریٹنا جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا بریف کیا کہ اگر آنکھوں ہم ایک کیمرے کی مانت تصور کریں تو اس میں سامنے ایک لینز بھی ہوتا ہے اور بیک پہ ایک پردہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل. جس کو ہم فوٹو فلم سے کمپیئر کر سکتے ہیں, پہلے جو فوٹو فلمز ہوتی تھیں. اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آنکھ میں چیز وہی ہے, کیونکہ اگر وہ ہیلدی ہوگا تو وہاں سے پھر برین جو ہے وہ سگنلز پک کرے گا اور وہ آپ کی پکچر جو ہے فارم ہوگی. اگر وہ حصہ ہیلدی نہیں ہوگا اور وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے, ذرا سی بیماری سے وہ بہت خراب ہو جاتا ہے اور اس سے بینائی جاتی رہتی ہے اور اس کے علاج کی بھی لیمیٹیشنز ہیں. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کون سی وہ بیماریاں ہیں جو آنکھ کے ریٹنا کو متاثر کرتی ہیں. سب سے زیادہ جو پریویلنگ سچویشن ہے ہماری کنٹری میں, کچھ ایسی بیماریز ہیں ان کو اگر ہم دو میں ڈیوائڈ کریں, کچھ ایکوائرڈ ہیں جو بعد میں انسان زندگی میں بیماریاں لگتی ہیں, اور کچھ ہیں جو موروثی ہوتی ہیں جو کہ جن کو ہم انہیریٹڈ ڈیزیزز کہتے ہیں. اب انہیریٹڈ ڈیزیزز کی پرسنٹیج ایز سچ کم ہی ہوتی ہے, لیکن ایکوائرڈ ڈیزیزز بہت زیادہ ہوتی ہیں جو ہماری انوائرمنٹ سے, ہمارے پروفیشن سے, ان چیزوں سے آہستہ آہستہ ہم ایکوائر کرتے ہیں یا اور بیماریوں سے. سب سے زیادہ جو پریویلنگ ڈیزیز ہماری کنٹری میں, سب کانٹیننٹ میں, بلکہ ورلڈ اوور ہے, وہ ڈائبٹیز ہے, ذیابیطس جس کو کہتے ہیں اردو میں. اور یہ شوگر کی جو بیماری ہے یہ ایک خاص سٹیج پر جا کر آنکھوں کو بہت متاثر کرتی ہے. تو سب سے زیادہ جو لیڈنگ کاز آف ورلڈ بلائنڈنس ہے, خاص کر کے ورکنگ پاپولیشن میں, اور ورکنگ پاپولیشن ہماری 40 اور 60 کے درمیان جو ہے وہ ہائٹ پہ ورکنگ پاپولیشن ہوتی ہے, وہ سب سے زیادہ اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں آج کل. اور پوری دنیا میں تقریباً اس وقت جو ڈائبٹیز سے جو ریٹنا انوالو ہو رہا ہے یا آنکھ کا پردہ انوالو ہو رہا ہے, وہ تقریباً اس وقت بھی تقریباً 250 ملین کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں ہیں. اور یہ وہ متاثر ہو رہے ہیں ایک شوگر کی وجہ سے, جس کو ہم ڈائبٹک ریٹنوپیتھی کہتے ہیں, اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور پھر اس ڈیزیز کے آگے شیڈز ہیں, یعنی سیویئر بھی ہے, ماڈریٹ بھی اور مائلڈ بھی ہے. لیکن وہ مائلڈ ڈیزیز الٹیمیٹلی اگر علاج نہ ہو تو سیویئر میں چلی جاتی ہے اور بینائی کا بہت لاس ہوتا ہے. اور اس کا امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑتا ہے, ہیلتھ کے اوپر برڈن پہ پڑتا ہے, ہیلتھ سیکٹر پہ پڑتا ہے, پاپولیشن کی لائبلٹی پہ پڑتا ہے. اور یہی جو ہے تقریباً 2030 میں جا کے یہ جو پاپولیشن افیکٹڈ ہے یہ ڈبل ہو جائے گی, تقریباً 450 ملین ہو جائے گی اگر اس کو ہم نے پراپرلی ایڈریس فوری طور پر نہ کیا. اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بعد میں, جیسے کالا موتیا یا گلوکوما کہتے ہیں, وہ آنکھ کے پردے کو متاثر کرتا ہے. اسی طرح کچھ انفیکٹیو ڈس آرڈرز ہیں, انفیکشنز ہوتی ہیں, وہ کرتا ہے. کچھ حد تک آپ کا ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کی جو فشار خون کی بیماری ہے وہ کرتی ہے, یعنی وہ کسی نہ کسی حد تک لیں. ہاں, لیکن سب سے زیادہ میجر یہ ہے. پھر انفیکشنز ہیں, پھر اس کے علاوہ امیون ڈس آرڈرز ہیں, یہ چیزیں بھی ساری افیکٹ کرتی ہیں آنکھ کے پردے کو. جہاں تک موروثی بیماریاں ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ لیڈنگ یا سب سے برا کاز ہمارے ہاں نظر آتا ہے وہ ریٹنائٹس پگمنٹوزا ہے, جس کو عام طور پہ شب کوری کہتے ہیں. شب کوری کا کرتے ہیں, یعنی رات کو نظر نہیں آتا یا کم روشنی میں پیشنٹ کو نظر نہیں آتا. اس کی بھی 3-4 قسمیں ہیں, کچھ مائلڈ ڈیزیزز ہیں, کچھ سیویئر ڈیزیز ہیں. کچھ لوگ پوری زندگی ہلکی نظر کے ساتھ گزار لیتے ہیں, کچھ لوگ ینگ ایج میں بہت بلائنڈ ہو جاتے ہیں, تو ان کی قسمیں آگے. تو یہ بیماری ہے جب وہ پوٹینشلی بلائنڈنگ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک لائبلٹی بن جاتی ہے. پھر ان بچوں کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہیریڈیٹری ڈیزیزز ہیں جو صرف آنکھ کے پردے کو
کچھ حصہ آنکھ کے پردے کا انوالو کرتی ہیں، سینٹرل کچھ نہیں کرتی، ان میں پارشل ویژن جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، پورا لاس نہیں ہوتا. تو یہ ایک براڈ کلاسیفیکیشن ہے. اچھا سر، آپ نے یہ جو سارا ہمیں بتا دیا ہے، تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ شوگر کے حوالے سے تھوڑا سا پھر اسپیسیفکلی اگر اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتا دیں. اور آپ نے یہ کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتا ہے، کیا اس میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مکمل بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے؟ ایسا بھی، ایسے کیسز بھی ہیں؟ جی بالکل ایسے بھی ہیں. جب یہ بہت ایڈوانس ہوتی ہے تو آلموسٹ بالکل بندہ ٹوٹلی بلائنڈ بھی ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کس سٹیج پر، آپ نے یہ کہا کہ یہ بھی بات کی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو بہت دیر کے بعد جاتے ہیں، یعنی کس قسم کے سمپٹمز اگر آپ آبزرو کر رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے؟ وہ بالکل آپ کے توسط سے میں ایک یہ میسج دینا چاہوں گا تمام ڈاکٹرز کو بھی اس سے، کیونکہ ڈاکٹرز کو اس چیز کا اتنا کئی دفعہ وہ پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ سب سے پہلے میڈیکل اسپیشلسٹ یا فزیشنز کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ جب پیشنٹ پہلی دفعہ ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو تو فرسٹ ٹائم اس کی ایک آنکھوں کی اسکریننگ آپ ضرور کروا لیں، اس کو آئی اسپیشلسٹ کے پاس ایک دفعہ ضرور ریفر کر لیں تاکہ وہ بیس لائن اس کا آنکھ کا پردہ دیکھ لے کہ فرسٹ ٹائم جب ڈائگنوز ہوا ہے تبھی ایک دفعہ ضرور اسکریننگ ہو جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ وہ فزیشنز کے پاس زیادہ آتے ہیں، اگر آتا ہے تو اگر اس کی 5 سے 10 سال کی سٹینڈنگ ڈائبٹیز ہے، اتنا پرانا مریض ہے، تو اس کو ضرور جانا چاہیے آئی اسپیشلسٹ کے پاس. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شوگر اگر کنٹرولڈ ہو تو اس کے اثرات ذرا دیر سے آتے ہیں، لیکن ان کنٹرولڈ ہو تو جلدی آتے ہیں. تو ان اینی کیس 10 سال پرانی جب شوگر ہوتی ہے کسی کو تو اس کی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اثرات اس صورت میں ہوتی ہیں کہ جو باریک شریانیں ہیں خون کی آنکھ کے پردے کی، وہ بند ہوتی ہیں یا پھٹتی ہیں یا ان میں سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پانی یا خون جب آنکھ کے پردے پہ جمتا ہے تو وہ اس کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سر اس کا علاج کیا ہے؟ اچھا اب اس کی سٹیجز ہیں. ہاں اب اس کی سٹیجز ہیں. بالکل ارلی سٹیج پہ جب آپ نے اس کو ڈائگنوز کیا تو اس میں یہ ہے کہ صرف ان کو آبزرو کیا جاتا ہے، 6 مہینے یا سال کے بعد بار بار دیکھا جاتا ہے، اور ان کو شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول، ان 3 چیزوں کو مانیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان کا کنٹرول اچھا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ان کو وہ کنٹرول رکھیں گے تو وہ جو تکالیف شوگر کی وجہ سے آ رہی ہیں ریٹنا پہ وہ سلو آئیں گی، کافی سلو ہو جائیں گی اور نقصان کم ہوگا. اس طرح سے کچھ بچت ہو جائے گی. اگر وہ کنٹرول اچھا نہیں کریں گے تو وہ تیزی سے سٹیجز طے کرتا ہوا فائنل اس پہ آ جائے گا، جس میں آنکھ میں بڑے بڑے ہیمریجز ہوں گے، رگیں پھٹیں گی، آنکھ کا پردہ خراب ہوگا، خون نکلے گا، پردہ اکھڑ سکتا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ فائنل سٹیج میں جا کے تو اس کی بینائی سر بات آپ سے لمبی ہو رہی ہے، مجھے ادھر بھی جانا ہے، ان کو بھی گفتگو میں شامل کرنا ہے، لیکن مجھے مختصر یہ بتا دیجیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ 8-10 سال سے اگر کسی کو شوگر ہے اور آپ نے چیک نہیں کروایا ہے، آپ کو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں پانی ہے، دھندلا پن ہے، آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا، تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس میں پھر یہ ہے کہ آگے جو 2-3 قسم کے کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم آنکھ کے اندر خاص قسم کے انجیکشن لگاتے ہیں جو رگوں کو پھٹنے سے یا نئی ایسی باریک رگیں بننے سے بچت کرتے ہیں. وہ انجیکشن ہے، کافی مہنگی ٹریٹمنٹ ہے، افورڈ کرنی پڑتی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم لیزر کی شعاعیں لگاتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ پردہ جو آنکھ کا ڈیمیج ہو گیا یا جہاں بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو ہم برن کرتے ہیں. کس حد تک سر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے آپ یہ کر لیں کہ مور دین 50% اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو تو نظر ضائع ہو گئی اس کو تو کئی دفعہ ریکوپ نہیں کرتا، لیکن آگے جو پروگریشن آف دا ڈیزیز ہے اس کو کافی ریٹارڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ کہ کوالٹی آف لائف آپ کی کافی عرصہ ٹھیک رہتی ہے، نظر بھی آپ کی یوزفل ویژن جو ہے وہ کافی عرصہ بچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت سارے سوالات ہیں جو مجھے آپ سے کرنے ہیں اور آپ کی طرف میں واپس آؤں گی. ابھی میں چاہتی ہوں کہ مس رابیل کو ہم شامل کر لیتے ہیں. رابیل خوش آمدید آپ کو میں کہوں گی، پروگرام میں آپ آئی ہیں یہاں ہمارے پاس. مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا اوور آل جس طرح سے آپ بھی بلائنڈنس کا شکار ہیں، تو اپنے حوالے سے مجھے بتائیں کہ کیا بائی برتھ ہے یا وہ پھر جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ایکوائرڈ والی، یا اس قسم کا کوئی ایشو ہے، یہ بھی ہمیں بتائیے گا. آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور اس وقت پاکستان میں اوور آل کیا سچویشن ہے؟ ویل اگر میں اپنی بات کروں تو میں ان میں سے کسی بھی ڈیزیز کا شکار نہیں ہوئی. میں سمپلی جو ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی جیسے سر نے بتایا کہ 2 قسم کے بلائنڈ ہوتے ہیں، ایک بائی برتھ ہوتے ہیں، ایک لیٹ بلائنڈ. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کسی ڈیزیز کا افیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو
چوٹ لگ گئی, آپ ہٹ ہو گئے, آپ کی نروز وہ ہو گئیں. تو میرا جو ہوا تھا تو میں 12 سال کی عمر میں پلر سر پہ ہٹ ہوا تھا اور میری جو ہے وہ آئی سیٹ چلی گئی تھی. تو ابھی تک ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ مطلب دماغ کی کمزوری ہو گئی, بلڈ اندر نہیں وہ ہوا, لائک اس طرح کے. اور جہاں تک میری بات ہے یا ہماری آرگنائزیشن کی بات ہے, ہماری آرگنائزیشن 1988 سے اسی سلسلے پہ کام کر رہی ہے. یعنی کہ جو ریٹنا انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, ہم 1988 میں ہی رجسٹرڈ ہوئے تھے, ہماری انٹرنیشنل باڈی ہے ریٹنا کی وہاں پہ. اور سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ریسرچ پاکستان میں شروع کی, کیونکہ 1988 میں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ یہ سوچا جائے کہ کیوں بچے بلائنڈ ہو رہے ہیں. تو اس وقت ہم نے مدرسوں میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ہم نے بلڈ سیمپلز لیے, اور پھر جب ہم نے باہر بھیجے, وہاں سے ان کے ریسرچرز آتے تھے, تب پتہ چلا تھا کہ بلائنڈنس ہو گئی. اب مین چیز یہ تھی کہ جب آپ نے اتنی ساری آپ نے فیملیز جب آپ نے وہ اکٹھی کر لیں, تو فیملیز تو ساری آپ کے پاس آئیں گی کہ بھئی آپ ہمارا علاج بتائیں. علاج نہیں ہے تو ہم کیا کریں. مطلب ایک حقیقت ہے نا کہ جیسے میری خود نگاہ گئی تھی تو مجھے لگا کہ بس میں قبر میں بند ہو گئی ہوں. مطلب لائک آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ قبر میں چل رہے ہیں, کوئی نہیں ہے, صرف آوازیں آ رہی ہے, دم گھٹ رہا ہے, ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ ایک, اور پھر آپ 12 سال تک تو بالکل نارمل تھی, بالکل آپ مطلب سائٹڈ آپ لکھ سکتے ہیں. ابھی آپ کو بالکل دکھائی نہیں دیتا؟ نہیں اب بالکل نہیں ہے. لیکن مجھے فیل یہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ کو نظر آتا ہے, آپ جس طرح سے میرے ساتھ بات کر رہی ہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کافی دیر سے کہ شاید آپ دیکھ پا رہی ہیں. تو اس وقت پھر ہماری آرگنائزیشن نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا, دیکھیں جو بائی برتھ بلائنڈ ہے نا وہ بریل سے پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, بریل ہوتی ہے ایک ڈاٹڈ کے ساتھ. میرے جیسا بندہ کبھی بھی بریل نہیں یوز کر سکتا, مطلب اگر میں کوشش کروں تو ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ بجائے بچوں کے ٹائم ضائع کرنے کے ان کی ایجوکیشن سٹارٹ کی جائے. تو ہم نے ایجوکیشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا, 5th سے لے کے ماسٹرز تک. ہم اب تک پورے پاکستان میں 5 روپے کی ایک بک دیتے ہیں, جسٹ 5 روپیز کی ریکارڈڈ. اور ہمارے بچے 4 ماسٹرز ہوتے ہیں ریکارڈڈ فارم میں, پھر بعد میں سی ڈی, اور پھر اس کے بعد ہم جب دیکھا کہ ٹیکنالوجی میں لوگ بہت آگے جا رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہیں. مطلب اب تو آج کل کووڈ میں جتنا کامیاب بلائنڈ ہے شاید ہی کوئی اور ہو, کیونکہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے. پھر اس وقت ہم نے آئی ٹی کی کلاسز سٹارٹ کی, اینڈرائڈ سیٹ ہو گئے, پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آ گئی کہ آپ نے خود سے کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں میں بلائنڈ ہوئی تھی نا, سب سے پہلی چیز آپ کیا بھولتے ہیں, چلنا بھول جاتے ہیں, کھانا بھول جاتے ہیں, آپ ہاتھ ماریں گے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گی, آپ ہیزیٹیٹ ہوگے, مطلب چل جاؤ گے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی ایکسپیرینس, لیکن یہ آپ کے لیے چونکہ بڑا پینفل ہوگا تو نہیں میرے لیے کوئی ایسا میں نے یہ سوال آپ سے نہیں کیا کہ ایک دم سے ظاہر ہے کہ اتنا آپ کی لاس ہو جائے تو بہت پریشانی ہوتی ہے. لیکن بعد میں جو وقت رہتے ہوئے جو ہمیں سمجھیے کہ کوئی بھی ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ انسان کے جسم میں موو نہیں کرتی, وہ اس کے دماغ میں موو کرتی ہے. اس کو نکال کے باہر پھینک دیں, کہیں پہ بلائنڈنس ہے ہی نہیں, کہیں پہ کوئی ڈسیبلٹی ہے ہی نہیں. تو ہم لوگوں نے آل اوور دا کنٹری, اور سب سے اہم چیز کووڈ میں بلائنڈ بچے کو جب تک کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا وہ نہیں چل سکتا. لوگوں نے کیا ان کو مزید اگنور کیا. تو پھر پی ایف اے بی نے یہ سوشل ڈسٹینسی بینڈ بنائے ان کے لیے, ٹھیک ہے, لائک اس طرح کے کہ ایک انہوں نے پکڑا, ایک سی سائٹڈ نے پکڑا, تو آپ اپنے مطلب زندگی کے جو روزمرہ کے کام ہیں آپ اچھے سے کر سکیں. تو الحمدللہ ہم بلائنڈنس کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں جتنا بھی پاسبل ہے. ہم آل اوور دا کنٹری بلکہ ملک سے باہر بھی لوگوں کو تمام سروسز دیتے ہیں جو آن لائن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. وقاص صاحب آپ کی طرف آؤں گی, مجھے تھوڑا سا آپ اپنے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ اس مسئلے کا شکار ہوئے, اور آپ چونکہ کام بھی کر رہے ہیں, آپ دونوں جابس وغیرہ کر رہے ہیں, تو کیا ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا. میں بیسکلی بائی برتھ بلائنڈ تو نہیں تھا, وین کافی بہتر تھی میری, لیکن ایک ڈیزیز تھی مجھے جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا, ریٹینائٹس پگمنٹوزا. تو کلاس 5 تک تو میں پارشلی بلائنڈ تھا. مجھے مطلب میں وین میری اتنی تھی کہ میں بکس کو ریڈ کر لیتا تھا, رائٹ کر لیتا تھا. تو جب کلاس 5 میں پہنچا تو پھر میری وین اچانک سے لاس ہونا شروع ہو گئی بڑی تیزی کے ساتھ. تو وین جب بالکل لاس ہو گئی تو ڈیفینیٹلی جب کوئی اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بندہ پھر کسی ٹراما میں چلا جاتا ہے. تو میں تھوڑے ٹائم کے لیے تو ٹراما میں چلا گیا کہ یار اب وی این نہیں ہے, اب تو شاید میں کچھ کر نہیں پاؤں گا. میری اسکولنگ ختم ہو گئی, تو کچھ ٹائم کے لیے, کچھ پیریڈ کے لیے میں گھر بیٹھ گیا. تو اس کے بعد پھر مجھے 2000 میں جب اس ہماری فاؤنڈیشن کا پتہ لگا جہاں پہ میں اب ایز امپلائی کام بھی کر رہا ہوں, تو وہاں سے آڈیو کیسٹس لے کر, آڈیو سی ڈیز لے کر میں نے اپنے جو ہے نا دوبارہ سے کنٹینیو کیا اپنی ایجوکیشن کو. تو یہ ہمت
कैसे आई दोबारा एकदम से? ये पहले तो बिल्कुल जैसे लगा ना कि दुनिया ख़त्म हो गई, अब कुछ भी नहीं है, और आपने कहा कुछ अरसे के लिए मैंने अपनी एजुकेशन भी स्टॉप कर दी, घर पे बैठा रहा, तो फिर कैसे दोबारा जी चाहा कि मैं अब आगे बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली बात यह है कि मेरी जो डिक्शनरी है ना, उसमें इम्पॉसिबल का कोई लफ्ज़ नहीं है, नामुमकिन का कोई लफ्ज़ नहीं है। कि जब मुझे डेफिनेटली जब ये प्रॉब्लम मुझे हुआ और मैं घर बैठ गया, तो मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से फिर कुछ नेगेटिव मैसेज भी मिलते थे कि यार ये फ़लाँ काम तुम नहीं कर सकते, फ़लाँ काम तुम नहीं कर सकते, तुम ये कैसे करोगे, तुम बाहर कैसे जाओगे, दोबारा कंटिन्यू कैसे करोगे। 10 साल तक मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सका। तो मैंने फिर जब थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया, मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत कोऑपरेटिव रही है मेरे साथ, अल्लाह का शुक्र है। ये एक अच्छा वकास, आप ये समझते हैं, आप अपनी बात भी पूरी मुझे बताइएगा कि ये जो लोगों का एक बिहेवियर होता है ना, वो उसका इम्पैक्ट आता है आपकी शख्सियत पे। यानी आप अगर खुद इतने परेशान ना भी हों, आप हिम्मत करना भी चाह रहे हो, जो इधर उधर के लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं ना, तो उससे आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है। क्या इस किस्म के मसाइल आपने भी देखे? बिल्कुल, मुझे एक्चुअली बस वही था कि जब मेरे अंदर वही बात है ना कि जब मुझे जो कह देते हैं ना कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो मैं फिर वो मुझे कहता हूँ कि अच्छा, मैं वो टारगेट बना लेता हूँ अपने लिए। तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा, फिर अब मैं आपको ये काम करके दिखाऊंगा। तो मैं फिर जब घर से थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया, मैंने फादर मुझे भेजते थे इसी फाउंडेशन में, तो मैं जब देखता था कि यार मेरे जैसे ही बच्चे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रह गया हूँ इनसे। तो मैंने फिर दोबारा से उनको देखते हुए फिर मैंने अपनी लाइफ के साथ दोबारा से कोप अप किया। मैंने दोबारा से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया, और 10 साल के गैप के बाद मैंने डायरेक्ट मैट्रिक में एडमिशन लिया फेडरल बोर्ड में, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने अपना मैट्रिक उस टाइम क्लियर कर लिया वहाँ से। तो वहाँ से फिर मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ दोबारा से एजुकेशन का भी। और मतलब अच्छा, मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि लोग तो आपको नेगेटिव ही बोलेंगे, आपके साथ जो बात करेंगे तो वो, लेकिन आप उनकी जो नेगेटिविटी है ना, अगर आप उसको पॉजिटिव बनाकर अपने ब्रेन को मैसेज बना ले और अपने आप को एक ताकत बना के स्ट्रांग कर लेना, तो फिर आप ऊपर जाते हैं, फिर आप पीछे नहीं देखते मुड़ के। तो ये मेरी एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। ठीक है वकास, मैं मज़ीद भी आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी से, माइंडसेट कैसे चेंज किया जा सकता है, लोगों के बिहेवियर को हम कैसे तब्दील कर सकते हैं। हर बंदा आपके जितना बहादुर नहीं होता कि उस चीज़ को एक चैलेंज बना के आगे बढ़ जाए। बहुत सारे लोग घरों में भी बैठे रह जाते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ डॉक्टर साहब, एक तो कोविड के हवाले से इस मरतबा भी जो सारा काम हो रहा है, तो जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनका कोई आइज़ वगैरह से रिलेटेड बीमारियां हैं, कितना इम्पैक्ट किया है कोविड ने उनको, और इस जो लोग मुतासिर हुए हैं उनके लिए क्या सजेशन होगी आपकी? उसमें यह है कि मुतासर दो तरह से लोग हुए, एक डायरेक्टली कोविड की अपनी डिज़ीज़ को हम देखें, और एक इनडायरेक्टली कि आँख को तो कोविड ने मुतासर नहीं किया, लेकिन ओवरऑल कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ। एक तो उसमें ये हुआ कि कोविड होने की वजह से बहुत से लोग जो फॉलो अप में थे, जिस तरह डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और बीमारियां, जिन्होंने हर महीने या हर 2 हफ्ते बाद या ऑपरेशन करवा चुके थे, डॉक्टर को विज़िट करना था, उनके विज़िट डिले होने शुरू हो गए बिकॉज के कोविड बहुत है, अस्पतालों में डॉक्टर्स कम आना शुरू हो गए। उनके वो डिले होने की वजह से बहुत से लोगों का इलाज मुतासर हुआ, और ख़ास करके जो फर्स्ट वेव आई थी जिसमें टेरर बहुत था इसका, और बहुत ज़्यादा लोग घर बैठ गए थे और सारे, तो उसमें यूं बड़ा उससे हॉस्पिटल्स की भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी सिलसिला स्लो हो गया, और पेशेंट्स का हॉस्पिटल तक पहुंचने का सिलसिला भी स्लो हो गया कि वो भी नहीं आ पा रहे थे, और सर्विसेज। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद लोग ज़रा जब जागे तो फिर उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू कर दी। इसको भी टाइम लग गया, इसको थोड़ा सा टाइम 2-3 महीने लग गए कि जी व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीरें लोग भेजना शुरू हो गए, डॉक्टर को ऑपरेट करना शुरू हो गए कि ठीक है आप फ़ोन पे बता दें, भेज दें, हम आपका कुछ इलाज कर देंगे। तो ये सिलसिला 2-3 महीने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू हुआ, और वो लोग जिनकी, फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी क्लोज ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे ऑपरेशन के पेशेंट थे जिनके ऑपरेशन होने थे, और ऑपरेशन के दौरान सर्जन और पेशेंट्स का बड़ा क्लोज वो देख रहे होते हैं, माइक्रोस्कोप में हम अक्सर सर्जरी कर रहे होते हैं, और पेशेंट और डॉक्टर ऑलमोस्ट 1 फुट के फासले पे उनके फेसेस होते हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के नीचे लेटे होते हैं और आप देख रहे होते हैं। तो सर जिनके ऑपरेशंस डिले हो गए, जो दूसरी मुश्किलात रहीं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जिनका फौरी तौर पर ऑपरेशन होना था
اور بہت ضروری تھا، تو پھر ان کے لیے کیا سلسلہ رہا، کس حد تک متاثر ہوئے؟ ان میں یہ ہے کہ بہت کم لکیلی آنکھوں کے آپریشن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپینڈکس کی طرح ایمرجنسی نہیں ہوتی اس میں، تو اس میں ٹائم مل جاتا ہے، مطلب اس میں کوئی میڈیکیشن دے دی انیشلی، کسی طرح سے ٹائم بائی کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر سیفٹی میئرز جب زیادہ لوگوں کو پتہ چلنے لگے، پی پی ایز آ گئیں، پھر بیریئرز لوگوں نے لرن کر لیے کہ ماسک کیسے پہننا ہے، پیشنٹس کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے، بیریئرز کیسے لگانے ہیں، جب یہ تھوڑی سی ایجوکیشن 1-2 مہینے کے بعد ہونی شروع ہو گئی تو پھر وہ ہیزیٹنسی کم ہو گئی، پھر اس کے بعد لوگوں کو کووڈ کا ٹیسٹ کر کے ان کی سرجریاں بھی لمیٹڈ شروع ہو گئیں، یہ نہیں کہ بہت ایک دن میں 1 کر لیا 2 کر لیا، لمیٹڈ لسٹ کر کے جو بہت ضروری تھے پرائرٹی پہ ان کی سرجری شروع کر دی گئیں، بعد میں آہستہ آہستہ الیکٹیو کیسز کی سرجری شروع کر دی گئی، یعنی ایسی اسٹریٹجی آپ بھی کہتے ہیں کہ بنا لی گئی کہ جس سے لوگ کم سے کم متاثر ہوں۔ ایگزیکٹلی، اس میں پھر یہ کہ ہاں ڈاکٹرز کی کمیونٹی بیٹھی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہم نے ڈیلیور تو کرنا ہے، آپ کیسے کریں، تو پھر انہوں نے اپنے ایس او پیز اور پروٹوکولز بنائے within 1-2 months۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مزید بھی ہم دوسری چیزوں کی طرف جائیں گے، لیکن تھوڑا سا کووڈ کے دوران جو ہے ان پیشنٹس کے لیے کیا آپ کی طرف سے سجیشنز ہوں گی کہ اگر تھوڑی بہت بیماری ہے تو اس کو ذرا ہاسپٹلس کم سے کم وزٹ کیے جائیں؟ ایک تو آبویسلی ہاسپٹلس پہ ویسے ہی برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب یہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں اگر تھوڑے بہت مسئلے کو لے کر تو اس کا خود بھی ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ اس میں یہ کہ ایسی بیماریاں جن کے لیے جانا مسٹ نہیں ہے، یعنی کہ اگر تھوڑا آنکھیں متاثر ہیں یا تھوڑے آنکھوں کی نظر ہے یا صرف کوئی چشمے لگانے ہیں جو بہت ضروری نہیں ہے، تو اس میں وہ اوائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو کوئی سیویئر پین یا سمجھتے ہیں آنکھ کی ایسی بیماری ہے یا لاس آف ویژن بہت زیادہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز جس میں وہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کنسلٹیشن ضروری ہے، تو صرف تب جائیں۔ پھر یہ ہے کہ ویکسینیشن ضرور کرائیں، یہ پورے نیشن کے لیے ہے کہ دے شوڈ گیٹ ویکسینیٹڈ، اس سے گھبرائیں نہیں، یہ تو ہر بندے کے لیے ہاں یہ کرائیں، یہ ضرور کرائیں۔ اور اس کے بعد بہت سے ہاسپٹل جو ہیں وہ آپ کو انٹر ہی نہیں ہونے دیتے جب تک کہ آپ کے کووڈ ٹیسٹ کی سرٹیفکیشن وہ نہ ہو اور ویکسینیشن کی سرٹیفکیشن نہ ہو، تو یہ ضرور پیشنٹس کرائیں، اگر انہیں ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ ویکسینیٹڈ ہوں اور پریفریبلی کووڈ کا ان کا ٹیسٹ ہوا ہوا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیزر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ اس کی کیا ٹائپس ہیں، کس کس بیماری کو جو ہے اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دور کر سکتے ہیں، اس کا جو امپیکٹ آتا ہے یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے گا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور وہ بعض لوگ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں نا، لیزر ٹریٹمنٹ پتہ نہیں کیسا ہوگا، آئیز کے اندر کوئی ایسا وہ لیزر کا کوئی ایسا ٹریٹ کیا جائے گا تو پتہ نہیں کیا اس کا امپیکٹ آئے، کیا ایشو ہوں ہمارے ساتھ، یہ میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ لیزر بیسیکلی، لیزر کا صرف اتنا انٹروڈیوس کراؤں کہ لیزر جو ہے وہ لائٹ کی ہی بہت اسٹرانگ شعائیں ہوتی ہیں جو اپنے کسی جہاں جس پوائنٹ پہ فوکس ہوتی ہیں وہ چھوٹا سا ایک برن کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں چھوٹی سی ایک برن کرتی ہیں جو بالکل ہنڈریڈز آف ملی میٹرز کے سائز کا بھی ہو سکتا ہے اور بہت چھوٹا سا برن ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کو یوز ہم کیسے کرتے ہیں؟ آنکھ میں اس کے کئی یوزز ہیں لیزر کے، مطلب لیزر کو ہم کٹنگ کے طور پہ بھی آنکھ میں استعمال کر سکتے ہیں اور لیزر کو ہم برننگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کٹنگ کے لیے جہاں لیزر استعمال ہوتی ہے وہ یہ کہ جہاں ہم نے کارنیا کو کہیں کاٹنا ہو یا اس کی کٹنگ کرنی ہو یا اس کی سلائسنگ کرنی ہو تو وہاں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہ والی جو سرجری ہے، یہ والی جو کارنیا کی سرجری ہے، یہ ہم یوز کرتے ہیں ان لیزر سرجریز میں جس کو ہم عام طور پہ اینک اتروانے والی سرجری کہتے ہیں۔ اچھا فائن، ریفریکٹیو سرجریز کے جو بچے یا بچیاں یا لوگ اینک اتروانا چاہتے ہیں، ان کی -6-7 کوئی ہے، اتروانا چاہتے ہیں کاسمیٹک ریزن کے لیے، تو وہاں یہ والی ایج لیمٹ بتا دیجیے کس ایج بریکٹ میں آپ اس کی بہترین ایج 20 اور 35 کے درمیان ہوتی ہے، اور 35 کے بعد اتنا 35 کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ہاں 35 کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں لمیٹیشنز وغیرہ آنی شروع ہو اور 20 سے پہلے الاؤ نہیں کرتے، 20 سے پہلے الاؤ نہیں کرتے کیونکہ اس میں نمبر چینج ہو رہا ہوتا ہے عام طور پہ، تو 19-20 سال کی عمر میں ایڈلٹس کا نمبر فکس ہو جاتا ہے جو بھی ہونا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کی اینک اتر جاتی ہے، اس سے اینک اتر جاتی ہے اور یہ بہت فائدہ مند ہے، صرف اس میں امپورٹنٹ پاکستان میں کس حد تک کام ہو رہا ہے سر؟ بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت کامن ہے، اور صرف یہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہوں گا وہ کینڈیڈیٹ سلیکشن ہے کہ ہر شخص کی جس کو اینک ہے اس کی سرجری نہیں کر دینی، صرف وہ جو بائی دا بک پروٹوکولز ہیں، جو سیفٹی میئرز ہیں، سیفٹی لیمٹس میں رہ کے کہ کیا نمبر ہے، آنکھ کی کیا کنڈیشن ہے، کیا اس پیشنٹ کا کرنا ہے، کیا اور بھی بیماریاں ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے جب ہم سرجری کے لیے پیشنٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹ الحمدللہ 100% ہوتے ہیں، پرابلم بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہم سیفٹی میئرز کو وائلیٹ کریں یا سیفٹی، پھر تو ظاہر ہے
कि उस पे आप फिर कॉम्प्रोमाइज कर फिर रहे उसमें हैं प्रॉब्लम्स और आती हैं। रिजल्ट्स वगैरह पे। हाँ। सर मुझे इनकी तरफ भी जाना है, राबेल की तरफ भी। मुझे मुख्तसरन ग्लोकोमा के हवाले से भी बता दीजिएगा कि उसके लिए भी लेज़र सजेस्ट किया जाता है, तो उसका क्या तरीका कार और क्या बेनिफिट? ग्लोकोमा जो है उसको आम फहम में काला मोतिया काला कहते हैं। मोतिया। ये एक डिफरेंट डिजीज़ है और इसमें अच्छा, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया जी जो दो- एग्जैक्टली ये एक डिफरेंट डिजीज़ है जिसके अंदर आँख की जो ऑप्टिक नर्व है वो कनेक्शन जो रेटिना से ब्रेन तक है वो वीक होता है बेसिकली। ठीक। और इन एडिशन टू दैट उसमें आँख का दबाव भी, प्रेशर भी बड़ा होता तो है। लेज़र उसके लिए भी तो सजेस्ट नहीं, किया लेज़र जाता है? उसके लिए हम नहीं करते। उसमें लेज़र का एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम एग्जिट चैनल जो पानी के निकलने के इंटरनल वाटर के हैं उसको हम करते हैं। वो एक इसमें सिर्फ सर्जरी है ग्लोकोमा में जो हम लेज़र से करते हैं। ठीक जो है। आम फहम लेज़र आप बात कर रही हैं, लोगों के जहन में जो लेज़र का ऑपरेशन आता है वो सफ़ेद मोतिया का आता है एक्चुअली। तो उसमें ये होता है कि सफ़ेद मोतिया जो है वो आँख का अपना एक लेंस जो होता है, जैसा कैमरे में एक लेंस होता है, आँख का अपना लेंस फ्रॉस्टेड हो जाता है, वाइट हो जाता है एज के साथ। ठीक हो जिस तरह बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो भी सफ़ेद हो जाता है। और ये काफ़ी कॉमन है? काफ़ी कॉमन है, एजिंग है। आम तौर पे हम 55-60 के बाद अक्सर लोगों में ये देखते हैं। और इसका ऑपरेशन बड़ा सिंपल है, 20-25 मिनट का है। और उसको ऑपरेशन करके हम लेंस निकाल के उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। इसमें 2 प्रोसीजर यूज़ होते हैं। जहां हमने कटिंग करनी होती है तो कटिंग का पोर्शन हम इसमें लेज़र से कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसको लैक्स कहते हैं, लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। और जो बाकी लेंस को निकालने का प्रोसीजर है वो एक अल्ट्रासोनिक मशीन होती है जिसको फेकोमल्टिप्लिकेशन कहते हैं, उससे करते हैं। ठीक है। बहरहाल ये होता है कि हम एक सर छोटे इसमें कुछ एनेस्थीसिया वगैरह का भी कोई इसमें ये होता है कि पेशेंट को कैसे जी, ट्रीट किया जाता है? इसमें जो बच्चे या ऐसे अनकोऑपरेटिव पेशेंट हैं उसमें तो जनरल एनेस्थीसिया देना होता है। लेकिन रूटीन में हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। सिर्फ आंख को बेहोश करते हैं, चाहे वो हम सिर्फ कतरे डाल के करें, चाहे हम छोटे छोटे इंजेक्शन आंख के इर्द गिर्द लगा के उसको कर दें। ये दोनों तरीक़ों से दिया जा सकता है। और ये ऑपरेशन आमतौर पे बिल्कुल कामयाब होता है। एक छोटा सा ज़ख़म हम बनाते हैं तकरीबन 2.5 से 3 मिलीमीटर का, उसके थ्रू सर्जरी हो जाती है और कोई टांका नहीं लगाना पड़ता और पेशेंट अगले दिन ही बिल्कुल रिहेबिलिटेट हो जाता है। वो अपने तकरीबन 95% काम नेक्स्ट डे ही कर सकता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा राबेल, आपने मुझे जो पहले बताया ये रेड आपने मुझे ये दिखाया भी है बैंड के, इसके ज़रिए से भी, और आप लोग क्या कर रहे हैं इसके हवाले से जो मज़ीद काम हो रहा है एजुकेशन के हवाले से बच्चों के, या बाकी जो इस वक्त आप लोगों की मैं ये कह सकती हूँ कि फ्यूचर में जो प्लानिंग्स हैं क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मतलब मैं वकास भाई वाली बात कंटिन्यू करूँगी। आपने पूछा कि भाई हमारे लिए मोटिवेशन क्या बनती है। एक ऐसा ही है ना कि मतलब कोई भी बच्चा ब्लाइंड होगा तो कोई तो उसकी मोटिवेशन बनती है, बैठे बैठे तो कोई नहीं होता। तो मेरा लकीली ये हुआ था कि मेरा टाइम 3 से 6 महीने ज़ाया हुए टोटल। उसमें ये था क्योंकि लकीली मेरी जो मुलाकात हो गई थी वो मैडम साइमा नियाज से हो गई थी, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी। तो वो मतलब टीवी पे आके कह रही थी, बिल्कुल वो मेरी रोल मॉडल रही। और उन्हीं के थ्रू मैंने अपनी सारी स्टडी 8 टिल मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स इसी इदारे से की थ्रू ऑडियो। ठीक है। अब हुआ ये कि जब हम कोविड में फंसे ना, कोविड में हमें सबसे जो बड़ा मसला हुआ वो ये हुआ कि जितने बच्चे हैं ना वो घर आ गए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद। ठीक है। इस बार आपको सबसे एक अहम चीज़ बताऊं कि हमारे बच्चे राइटर के थ्रू पेपर देते हैं। और इस बार मतलब अगर मैंने पेपर याद किया है तो ऑफ कोर्स मुझे पेपर लिखने के लिए आपकी ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को ये कह के नहीं भेज रहे कि भाई तुम जाओगे पेपर देने और तुम्हें कोरोना लग जाएगा। और इसमें हमारे इस दफ़ा कोई 60 to 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके साल ज़ाया हुए हैं। अच्छा, उन्होंने सीधे से पेपर ही नहीं दिए क्योंकि पेरेंट्स ने भेजा ही नहीं। तो ये भी हमारे साथ बड़े इश्यूज आए, सारी चीज़ें हुई। तो उसी पे हमने चीज़ों को किसी तरह से टैकल नहीं किया जा सकता। हमने गवर्नमेंट के थ्रू, हमने आजकल हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, फेडरल बोर्ड में हमारी चल रही है और उन्हीं से ही, बल्कि माशाल्लाह से हमारी जो टीम है मतलब PFAB जो है वो फेडरल बोर्ड की जो है कमेटी में भी है हम लोग ना। तो उसमें हम लोगों ने यही चीज़ डिसाइड की क्योंकि ऑल ओवर द कंट्री पूरी एजुकेशन हमारे इदारे से जाती है। यानी कि अगर आप कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है तो उसको ई-बुक्स हमारा इदारा देगा। ठीक है। अगर आप किसी स्कूल में भी पढ़ते हो, चाहे साइटेड स्कूल में, आपको कैसेट्स हमारे पास से जाएंगी। तो बच्चे की पहला सवाल हमसे होता है कि मैम पढ़ तो लिया, पेपर कैसे दें? पेपर कैसे? तो यही चीज़ हमने फिर फेडरल वालों से भी चल रही है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब एक साइटेड बच्चे के लिए पढ़ाई आसान है तो एक ब्लाइंड के लिए क्यों?
چلے ہم ان کو فری بکس تو دے دیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک بچہ بلائنڈ ہے، اسے پیپر دینے ہیں تو اس نے رائٹر کو پر پیپر کے حساب سے 1000 روپیز دینے ہیں. اب ایک گھر میں 4 5 بچے بلائنڈ ہیں تو پیرنٹس کیسے کریں گے؟ تو کچھ بچے تو کچھ فیملیز تو کافی موٹیویٹڈ ہوتی ہیں، وہ دے بھی دیتی ہیں. تو انہی چیزوں پہ، سوشل بیہیویئرس پہ بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک لڑکی ہے یا ایک مطلب کس حد تک والنٹیئرس بھی آپ کو مل جاتے ہیں؟ کیا والنٹیئرس وہ کم ہے تعداد؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لوگ پیشنیٹ بھی ہیں، لوگ کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. جیسے ہم ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، ہمیں کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی، ٹھیک ہے، لیکن ویل اگر یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کی لائف میں ہم نے کوئی چینج لایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی فیملی خود ہی ڈونیٹ کرے گی، ٹھیک ہے نا. مطلب لائک اس طرح سے کوئی ہمیں والنٹیئر سپورٹس کرتے ہیں، کوئی ہمیں ڈونیشن کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن بہت سارے فیملی اچھے اگر اس قابل پیشنیٹ نہیں ہیں. ہے، جیسے آپ نے خود ہی بات کی، اگر 3 خدا نخواستہ 4 بچے بھی اس فیملی کے جو ہیں وہ اس ایشو کا شکار ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا لائے حمل ہے؟ ان کے لیے بس یہی کچھ ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ ہماری تو پورے پاکستان میں نہ ایجوکیشن کا پیسے ہیں، نہ کسی سروسز کے ہیں. ایون کہ ہمارے بچوں نے CSS بھی کیا ہوا ہے، PhD بھی کیا ہوا ہے، کسی چیز کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. آگے کی جہاں تک بات ہے، ہمارا کام ہوتا ہے پاکستان ایئر فورس والوں کو بھی ہم لوگ ٹریننگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بھی جتنے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری جتنی بھی سروسز ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں. اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کیونکہ ہم آرگنائزیشن نہیں ہیں. ہمارے ادارے کی جو بنیاد جو ہے وہ ایک خواب کے اوپر ہے، کیونکہ اس کو جو بنانے والے 2 لوگ تھے وہ مسٹر ظہیر صاحب تھے اور ڈاکٹر سلمہ تھیں. مسٹر ظہیر صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، وہ گولڈ میڈل جیت کے آئے. جب وہ آئے تو ان کی نگاہ چلی گئی RP کے تھرو. اور ڈاکٹر سلمہ بھی ایک ڈاکٹر تھی، پریکٹیشنر تھی، تو ان کو دیکھا کہ ان کو نظر آنا بند ہو گیا ہے. اس وقت انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اگر میں تو علاج کروا سکتا ہوں باہر کے ملک جا کے، تو باقی بچے کیا کریں گے؟ نہیں کر سکتے، اور بہت ساری تعداد ایسے لوگوں اسی چیز پہ پھر میڈم سائمہ انگلینڈ سے آئیں اسپیشل، اور انہوں نے اس وقت پاکستان میں سب سے پہلا کانسیپٹ یہ دیا کہ آڈیو ٹاکنگ لائبریری کا دیا. پھر جب 2016 میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے دیکھا بچے تو ہمارے پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ ایسے ہل رہے ہیں یا آنکھوں میں انگلیاں مار رہے ہیں یا اچھے ڈریس اپ نہیں ہوئے ہوئے. تو ہم نے پھر اس چیز پہ فوکس کیا کہ لائک اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ہمیں فیشن ڈیزائنر بھی ہونا پڑے گا، ہمیں ماسٹر شیف بھی بننا پڑے گا، ہمیں ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو نارمل بیہیویئر آپ کو شو کرنا ہے، بالکل ایک نارمل انسان کی طرح آپ نے کرنا ہے. اور ابھی انکم جب آپ یہ دیکھیں کہ ان امپلائمنٹ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ ہوئی ہے. اچھا رابل، مجھے یہ بھی تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر دیجیے گا میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. آپ لوگ کہاں آپریٹ کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں ہی ہے یا پھر باقی اس طرح، یا پھر آن لائن ہی لوگ جو ہیں یہ ہیلپ لے سکتے ہیں آپ لوگوں سے؟ ہمارا جو ادارہ ہے جو فزیکلی ہے وہ F8 مرکز میں ہے، ٹھیک ہے، سنہری بینک کے اوپر ہی ہے کچہری کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ تو ہمارا فزیکل ہے. لیکن ہمارے جو IT لیب ہیں وہ ہم نے آل اوور دا کنٹری 18 IT لیب اسٹیبلش کیے ہیں مختلف اسکولوں میں، اور ہم نے ان کو ڈونیٹ کر دی. اچھا، مختلف اسکولوں میں آپ نے گورنمنٹ اسکولوں میں. دیکھیں پرائیویٹ اسکول میں جو پڑھے گا وہ افورڈیبل ہے، گورنمنٹ والا افورڈیبل نہیں ہے نا. اصل تو ایشو تو تو ہم نے گورنمنٹ اسکولوں میں اس ٹائم 19 شہروں میں جو ہے ہم نے 19 لیب لگائی ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، اور پھر ہم ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے آپ کو گفٹ کر دی. یعنی اسٹیبلش کر کے آپ نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا، پھر ہم وہاں پہ پھر ہم ٹریننگ دیتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. اور پھر اب جو آج کل جو سچویشن ہے، جیسے ہمارا کام بچوں کی جاب لگوانا بھی ہے، ان کے بزنس کروانا بھی ہے، ایون کہ اگر بچے کی شادی ہو گئی ہے یا اس کو کوئی سوشل مسئلے ہو رہے ہیں اس کو بھی ڈیل کرنا ہمارا کام ہے. کیونکہ ایک بچی کا گھر کیوں نہیں بستا، یہی وجہ ہوتی ہے یا اس کو کوکنگ نہیں آتی یا وہ گھر نہیں سنبھال سکتی یا بچے. تو یہ تمام چیزیں ہم فائٹ کرتے ہیں بلائنڈنس کے خلاف. اور آج کل جو ہم نے سب سے بہترین چیز جو سیکھی، کہتے تھے جی بلائنڈ بچہ جو ہے اتنی اچھی پینٹنگ نہیں کر سکتا، تو ہم لوگوں نے پینٹنگ سکھانی شروع کی، ٹھیک ہے. لائک ہم نے اس کے کچھ اس طرح کے اسکرینس ٹائپ بنا لیے، لائک فریم ٹائپ، کہ ایک ٹریس پیپر جیسے ہوتا ہے نا، اس میں کلر ڈالے اور نیچے سارا وہ اس کے اوپر بن گیا. تو لائک اسی طرح کے ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں کسی طرح سے ایجوکیشن بھی لیں، اسکلڈ بھی لیں، اور سب سے اہم چیز ہے شہری جو ہے نا عزت دار شہری کے طور پر وہ زندگی گزار سکے. دیٹ از دا مین تھنگ. بہت زبردست چیز ہے. مجھے یہ بتائیے گا کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی، یعنی سوسائٹی کی طرف، جو ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات ڈسکریج بھی ہو جاتا ہے انسان. آپ نے جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ بعض اوقات چائے اور پانی ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور بتایا نہیں جاتا ہے. مطلب یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اتنی حساسیت ہونی چاہیے لوگوں میں. یہ غلط چیز ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. اب ہماری جو ہم سوشل اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ڈیلی بیسس کی، ڈیلی لیونگ سکلز جنہیں ہم کہتے ہیں،
اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس یہ وائٹ کین ہے نا، اگر میں یہاں سے باہر نکل جاؤں وائٹ کین لے کے روڈ پہ کھڑا ہو جاؤں، لوگوں کو نہیں پتہ لگے گا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ وائٹ کین اس نے اٹھائی، یہ چیز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ بیسیکلی ایک سمبل ہے ہمارا، سمبولک ہے نا وائٹ کین. تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو کمی ہے نا، جو وہ اویئرنیس کی ہے، کہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے اسپیشل پرسنس کے ساتھ ڈیل آپ نے کیسے کرنا ہے، اسپیشل بچوں کے ساتھ آپ نے اپنے جو. ٹھیک ہے وقاص صاحب، وقت تھوڑا کم ہے میرے پاس، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ اویئرنیس آ سکتی ہے، آپ ہمارے پلیٹ فارم سے لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ کس طرح سے وہ ڈیل کریں، کس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں، اس چیز کو سمجھیں؟ دیکھیں جی، بات تو یہی ہے کہ فزیکلی ڈسیبلٹی کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہوتی، جیسے کہ رابعہ صاحبہ نے بھی کہا تھا. ڈسیبلٹی ہوتی ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے دل کے اندر. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت آپ سے لے لی ہے تو اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے اندر کیسے ابھارتے ہیں، کیسے لے کر آتے ہیں. تو اگر آپ کے ہاں کوئی ڈسیبل پرسنز ہیں، آپ کے بچوں میں کسی کی ڈسیبلٹی ہو گئی ہے، تو آپ ٹریٹمنٹ کی طرف ضرور جائیں، لیکن اس سے زیادہ آپ اس کی ریہیبلیٹیشن پہ جائیں. اس کی ریہیبلیٹیشن پہ آپ توجہ دیں کہ آپ اس کو معاشرے کا فعال شہری کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. نہ کہ آپ اس کو عموماً لوگ کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کو اپنے چھپا دیتے ہیں، کوئی گھر میں گیسٹ آ گئے تو اس کو سائڈ پہ کر دیا. تو یہ نہیں، یعنی اس کو برڈن نہ سمجھیں، برڈن نہ نارمل سمجھیں، اس کے ساتھ نارمل بہیو بہیو کریں. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس میں؟ گورنمنٹ کی طرف سے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ساری ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ کیا سجیشنز ہیں؟ سجیشنز یہ ہیں کہ ایک تو امپلائمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے، اور کوٹا پہ کہیں بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. 2% کوٹا ہے، پنجاب میں 3% کوٹا ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہیں بھی. اور جو ویکینسیز اناؤنس کرتی ہیں، جو ایڈورٹائز ہوتی ہیں ویکینسیز، ابھی ریسنٹلی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اس کی ویکینسیز ابھی یہاں پہ ایڈورٹائز ہوئیں، اس میں اسپیشل کوٹا کی سیٹس ہی نہیں رکھی انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایجوکیشن میں